امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح امریکہ ناقابل اعتبار۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے ملا عمر کی وفات کے بعد جب ملا منصور طالبان چیف تھے اور مذاکرات کا عمل جاری تھا تو امریکہ نے بلوچستان میں ڈرون حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ صورتحال اب بھی جون کی طرح نظر آتی ہے۔ 18 سالہ جنگ کے بعد امریکہ آج بھی افغانستان میں فتح کی تلاش میں سرگرداں ہے، مگر دور دور تک اس کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ پومپیو سمجھتے ہیں کہ دستخط کرنا طالبان کو اصل سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ امریکی جریدے نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ امکانی معاہدے سے منسلک شدید نوعیت کے خدشات کے باعث وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس پر دستخط سے انکار کر دیا ہے۔ اس معاہدے میں کئی اہم چیزوں سے متعلق یقین دہانی موجود نہیں ہے۔ معاہدے میں القاعدہ کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ کی انسداد دہشت گردی فورسز کی مسلسل موجودگی کی ضمانت فراہم نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ گارنٹی موجود ہے کہ کابل کی امریکہ نواز حکومت قائم رہے گی، جبکہ افغانستان میں لڑائیوں کے خاتمے کی بھی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ دستخط نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ جتنا وہ افغانستان میں تھک چکا ہے، کیا اس میں اب اتنی سخت ہے کہ طالبان کو ختم تو دور کی بات اس کا مقابلہ بھی کر سکے؟ امریکہ کی عزت اسی میں ہے کہ وہ افغانستان کو خدا حافظ کہے اور جائے یہاں سے۔ آج طالبان تھوڑی بہت عزت سے جانے دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھاگتے ہوئے جہازوں کے دروازے کھولنے کا بھی موقع نہ ملے اور ویتنام کی طرح جہازوں سے لڑ کر ہی بھاگنا پڑے۔ یہ دستخط نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اشرف غنی کے آئندہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں ان کی حکومت کی مقبولیت میں کمی آئی ہے اور کئی سیاسی اتحادی بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہاں یہ سوال اہم ہے کہ امریکی افواج ایسے حالات میں کیا کریں گی۔ ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ طالبان اپنی فوجی قوت کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی اپنے جنگجوؤں کو غیر مسلح کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ طالبان اپنی عسکری قوت کو برقرار رکھنے یا بڑی تعداد میں اپنے جنگجوؤں کو فوج میں بھرتی کروانے پر اصرار کریں گے۔ افغانستان میں موجود عسکری گروپوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس بات کا امکان کم ہے کہ طالبان غیر مسلح ہونے پر راضی ہو جائیں گے۔ یہاں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا امریکی کانگریس ایسی افغان فوج کی مالی امداد کرے گی جس میں طالبان جنگجو شامل ہوں؟ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ طالبان جنگجوؤں کے فوج میں شامل ہونے کے بعد افغان فوج کی افرادی قوت میں کمی آئے گی۔ معاشی لحاظ سے تو یہ اچھا ہی ہے، کیونکہ افغانستان ایک بڑی فوج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ اس سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور بے روزگار افراد عسکری گروہوں کے لیے آسان ہدف ہوں گے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان کو اپنی عسکری کارروائیوں کی وجہ سے کسی قانونی کارروائی کا سامنا ہوگا؟ یقیناً طالبان قانونی کارروائی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ عبدالرشید دوستم سے گلبدین حکمت یار تک کسی کمانڈر نے قانونی کارروائیوں کا سامنا نہیں کیا۔ افغانستان میں طاقت کے توازن اور نئے آئین کی تیاری کے معاملات بھی کافی پیچیدہ ہیں۔ طالبان صرف انتخابات میں حصہ لینے اور کچھ مخصوص نشستوں کے اختیار پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ حکومت میں اپنی مناسب نمائندگی پر زور دیں گے۔ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ طالبان ملک کے جنوبی علاقوں کا کنٹرول مانگے۔ ماضی میں طالبان کا یہ مطالبہ شمال اور جنوب کے دیگر اسٹیک ہولڈرز کو منظور نہیں تھا۔ یہ اسٹیک ہولڈرز مستقبل میں ہونے والے کسی بھی معاہدے کو خراب کر سکتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرزئی، شیرازی، بسم اللہ خان محمدی، عطا محمد نور
اور امر اللہ صالح جیسے سیاستدانوں کے ساتھ طالبان کے تعلقات کشیدہ ہی رہیں گے۔ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ بیرونی عناصر ممکنہ امن معاہدے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان عناصر میں ایران، روس، بھارت اور سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ روس اور ایران طالبان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے انہیں خفیہ معلومات اور ہتھیار فراہم کرتے رہے ہیں۔ روس طالبان کو داعش کی نسبت کم خطرناک سمجھتا ہے، تاہم بھارت افغانستان میں اپنے اسٹریٹجک اثاثے بچانے کی بھرپور کوشش کرے گا، کیونکہ وہ افغان سرزمین کو آئندہ بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ امن معاہدے کے بعد بننے والی حکومت کی کامیابی پر بھی سوالیہ نشان موجود ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ افغانستان میں بھی ویتنام جیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ ویتنام میں امریکہ نے مزاحمت کاروں سے معاہدہ کر کے اپنی افواج نکال لی تھی، لیکن مزاحمت کاروں اور ویتنام کی حکومت کے درمیان ہونے والا معاہدہ اور جنگ بندی زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہی۔ نتیجے کے طور پر ملک میں دوبارہ خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ افغانستان میں بھی دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ امریکہ اور طالبان کے مابین جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کو افغانستان میں سراہا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے جاری شورش کی وجہ سے لوگ اب امن کے قیام کے لیے بے تاب تھے۔ تاہم مذاکرات کے بعد ممکنہ سیاسی نظام نہ صرف اشرف غنی بلکہ سول سوسائٹی کے لیے خدشات کا باعث بنا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا طالبان بھی ان انتخابات میں حصہ لیں گے؟ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ عبوری حکومت میں بھی طالبان کی نمائندگی موجود ہوگی۔ اشرف غنی اس کے شدید مخالف ہیں، کیونکہ اس سے ان کے اقتدار کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیکھیں دستخط سے انکاری کے بعد طالبان اب امریکہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔